اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے حبیب جان آپ سے مخاطب ہیں۔ دربار ابن زیاد میں جناب زینب کبریٰ کا خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب وقت آ گیا کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ابن زیاد ملعون کی سرزنش کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے یا تو نے ہمارے عزیزوں کو قتل کیا۔ ابن زیاد نے جب اپنے لیے ثانیہ زہرا کی سرزنش کو سنا تو غصے میں پیچ و تاب کھانے لگا اور بولا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے حسین اور ان کے اصحاب کے قتل سے میرے دل کو شفا بخشی ہے۔ ثانیہ زہرا نے یہ سن کر اپنی سرزنش کو اور محکم کیا اور فرمایا، تو نے ہمارے بزرگوں کو قتل کیا، ہماری نسل کو قطع کیا، ہمارے بزرگوں کے رشتوں کو ختم کر دیا، ہماری بنیاد کو اکھاڑ پھینکا۔ اگر یہ باتیں تیری تسکین دل کا باعث ہیں تو واقعی تو نے تسکین پا لی ہے۔ تو نے ہمارے آقا کو قتل کیا، ہمارے خاندان کو تباہ کیا، ہماری شاخ کو کاٹ ڈالا اور ہماری جڑ اکھاڑ دی۔ اگر اس سے تجھے سکون شفا ملتا ہے تو تو نے سکون پا لیا۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ ملامت اس قدر شدید تھی کہ ابن زیاد چیخ اٹھا اور اپنے پہرے داروں کو مخاطب کر کے بولا، تم سب کھڑے دیکھ رہے ہو، اسے چھوڑ رکھا ہے، مجھے برا بھلا کہتی ہے اور ان کو لے جاؤ۔ ایک مورخ کے مطابق اس نے کہا کہ مجھے اس جماعت سے نجات دلاؤ۔ ابن زیاد ملعون کو ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ ایک قیدی خاتون اس حد تک بڑھ جائے گی، اتنی جرأت کرے گی کہ اس کے سامنے ایک مرتبہ بھی بلکہ کئی مرتبہ ایسا کلام کریں گی یا ان کو براہ راست جواب دیں گی۔ اس کی غیرت کی رگ پھڑک اٹھی اور ثانیہ زہرا کی گفتگو نے اسے حیران کر ڈالا۔ اس کے جواب میں وہ بیہودہ باتوں پر اتر آیا اور کہنے لگا، یہ خاتون شعر کہتی ہے، مسجع اور مقفع گفتگو کرتی ہے۔ اس کا باپ بھی شاعر تھا اور مسجع گفتگو کرتا تھا۔ بس ابن زیاد ملعون نے چاہا کہ ماہرانہ طریقے اور چالاکی سے مسئلے کو اپنے حق میں بدل ڈالے، اس طرح کے اسیروں اور حاضرین کو مرعوب کرے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا، سیدہ زینب کو لے جاؤ اور ان کو قتل کر دو۔ اس پر عمر بن حریث اٹھ کھڑا ہوا اور مداخلت کی کہ خواتین کی گفتگو کا مواخذہ نہ کرے کہ یہ خاتون کا قتل عرب میں باعث شرم ہے۔ ابن زیاد ملعون بولا کہ اس کا قتل میرے لیے تسکین کا باعث ہوگا، لیکن شرمندگی کے باعث آخر وہ شہزادی کے قتل سے باز رہا۔ تھوڑی دیر تک دربار میں سناٹا رہا۔ ابن زیاد ملعون کی کیفیت مزید ابتر ہو گئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ دربار کی کارروائی کو آگے بڑھائے۔ سید سجاد علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ علی ابن الحسین ہیں۔ ابن زیاد ملعون نے پوچھا، کیا خدا نے کربلا میں علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک بھائی تھا جس کا نام بھی علی تھا، اسے تیرے لشکر والوں نے قتل کیا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا، اس کو خدا نے قتل کیا۔ امام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی جانوں کو اجل کے ساتھ موت تک پہنچاتا ہے۔ ابن زیاد ملعون غصے سے دیوانہ ہو گیا، غیظ و غضب سے بولا، کیا اب بھی جرأت رکھتا ہے کہ میرے سامنے گفتگو کرے؟ جلاد ادھر آ جا اور اس کی گردن کو مار دے۔ سید الساجدین نے ارشاد فرمایا، کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ تو نہیں جانتا کہ شہادت ہمارا شیوا اور افتخار ہے۔ اس پر کچھ سپاہی آگے بڑھے کہ سید سجاد کو شہید کرنے کے لیے لے جائیں۔ اب ثانیہ زہرا اٹھیں اور ابن زیاد ملعون سے کہا، کیا ہمارا وہ تمام خون جو تو نے بہایا ہے تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ کہہ کر سید سجاد سے لپٹ گئیں کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گی
کہ تم اسے لے جاؤ۔ فرمایا اگر اس کو بھی قتل کرنے کا قصد کرتے ہو تو اس سے پہلے مجھے قتل کر ڈالو۔ آپ نے امام کو اپنے پہلو میں لے لیا اور اپنے آپ کو ان سے لپٹا کے ان سے آگے کھڑی ہو گئیں۔ پھر کچھ لوگ بولے اے امیر، یہ بیمار ہے اور خاتون غمزدہ ہے، لہذا اپنے الفاظ واپس لے لے، بیشتر اس کے کہ شہزادی اور امام اپنے الفاظ میں کوئی کمزوری یا رعایت اختیار کریں گے۔ ابن زیاد ملعون اقدار و اخلاق انسانیت سے عاری سفاک و بے رحم شخص تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دوسرے اسیروں کے سامنے وہ ایک غلیظ انسان کی طرح غراتا تھا۔ کئی مرتبہ اس نے ان کے قتل کا حکم دیا، عجیب بےہودہ باتیں کی، مذاق کیا اور آخرکار سر امام حسین علیہ السلام سے بے ادبی کرنے لگا۔ چھڑی کی نوک یا لکڑی اس کے سر، لبوں اور دانتوں پر مارتا تھا۔ یہ سب کچھ سیدہ زینب اور سیدہ شہداء علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا۔ زید بن ارقم جو صحابی رسول تھے، ابن زیاد کے ملعون کے دربار سے اٹھے، زارو قطار روتے تھے اور کہتے تھے اے امیر اس کو مت مار، یہ رسول پاک کا فرزند ہے۔ رسول خدا ان ہونٹوں اور دانتوں کی بوسے لیتے تھے۔ ابن زیاد ملعون بولا کیا تو میری فتح پر روتا ہے؟ تو بوڑھا فاتر عقل ہے، ورنہ میں تیری گردن مار دیتا۔ زید باہر چلے گئے اور کہتے جاتے تھے لوگوں اب اس کے بعد تم ظالموں کے ظلم و ستم کے اسیر ہو جاؤ گے۔ فاطمہ کی لخت جگر حسین کو تم قتل کر چکے، اب یہ لعین کا بیٹا تم پر حکمرانی کرے گا۔ بہت سے مورخین نے دربار ابن زیاد ملعون کو بہت ذلیل قرار دیا، جس کے نتائج بہت برے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ دربار کے جھمگٹا اس کے کسی کام نہ آیا، اس کے برعکس سب کچھ نقصان دے رہا۔ خود ابن زیاد ملعون نے قیس ابن عبادہ سے پوچھا میرے اور حسین کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے پوچھ، سوال نہ پوچھ، بس مجھے معاف رکھ۔ ابن زیاد کے اصرار پر قیس نے کہا قیامت کے دن حسین کا باپ اس کی شفاعت کرے گا اور تیرا باپ بھی تیری سفارش کے لیے آئے گا۔ ابن زیاد نے کہا مجھے تیرے بغض و کینہ کا پتہ چل گیا، اگر مجھے فرصت مل گئی تو میں تیرا سر قلم کر کے زمین پر پھینک دوں گا اور تجھے نیست و نابود کر دوں گا۔ ابن زیاد ملعون نے بے انتہا جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے وہ سب کچھ کیا۔ فاطمہ دختر حسین ابن علی جلیل القدر، عظیم الشان، شاہد تمام جریان واقع کربلا و حسن مسنہ، ہر جگہ موجود، ہر عالم کو دیکھنے والی، ہر جگہ خطبے دینے والی، وہ ہستیاں کہ جنہوں نے دربار ابن زیاد میں یہ پیش کر دیا کہ جو کچھ ہوا وہ بے انتہا غلط ہوا ہے۔ دربار ابن زیاد میں ابن زیاد کو جب کچھ بن نہ پڑا تو اس نے حکم دیا کہ ایک خرابے میں لے جا کر تمام اہل حرم کو قید کر دیا جائے، جبکہ یزید کے ہاں سے جب تک کوئی اشارہ نہ آئے یا کوئی حکم نہ آئے ان کو اسی طرح سے قید رکھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔